چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی کو بیچ کر میں کبھی جھک نہیں سکتی۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتی۔ 6 ستمبر 1965 میں اس دیش کا ہر بچہ، جوان، مرد و زن کے رگوں میں خون کی مارے گردش کر رہا ہے۔ اس دیش کے دشمنوں نے اپنی مکاری، چالاکی اور عسکری قوت پر ناز تھا کہ اسے اپنی کثرت مال پر گھمنڈ تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قوم کا ہر بچہ ماں کی گود میں قرآن مجید کی تلاوت سن کر جوان ہوتا ہے۔ اس قوم کا ہر بچہ لوریوں کے بجائے شجاعت حیدر کرار کے قصے سن کر جوان ہوتا ہے۔ ہماری قوم کے سپاہیوں نے شمشیر کی نہیں بلکہ اللہ کی نصرت پر ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے اپنے سینوں میں بم باندھ کر دشمنوں کو تہس نہس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جلوائے مومن تو دیکھیے کہ دربار فرعون میں کلیم اللہ طاہروں کو فقط ایک لکڑی کے ذریعے شکستیں فاش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو تہس نہس کر کے تنو تنہا نمرود کے خلاف سینہ صبر ہو جاتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بدر کا میدان ہے، اصحاب رسول تعداد میں کم ہے، اسلحہ کی قلت ہے، مگر ایمان کی پختگی سب پر حاوی ہو گئی۔ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر کو شکست سے ہمکنار کر دیتا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو کبھی مسلمانان ہند آزادی کی خواہش میں راہ آزادی میں نکل پڑے، نہ ساز و سامان نہ منزل مگر خدائے واحد کے پرستار اپنے رب کی ربوبیت کا علم بن کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو کبھی 6 ستمبر 1965 کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دشمن پاکستان پر حملہ کر چکی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کو ناکو چنے چبا دیتی ہے، کیونکہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔